ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کا معروف شہر میہان کے وسط میں ایک عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ شخصیت ہے جناب نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں تاریخ نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم سید جلال الدین خوارزمی سے حاصل کی اور علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ المکرمہ میں حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال مکہ میں مقیم رہے، پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور پھر کشمیر کا سفر بھی کیا۔ وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے اور اس دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ایران میں یزد کے علاقے میں گئے جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی۔ وہاں لوگ دور دور سے آتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا۔ نعمت اللہ شاہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مانند ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی آج سے تقریباً 855 سال پہلے گزرے ہیں۔ ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیش گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی، جو کہ حیران کن حد تک حرف بحرف کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں، جبکہ تب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں بادشاہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کیا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے۔ پھر مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری درمیان میں آئے۔ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ وہ حجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو کہ آخر الزمان میں پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات کو اپنے قصیدوں میں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں، یعنی پیدا ہوگا، اور بعض مقامات پر ردلیف میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوئی ہے۔ جو پیش گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئی، ان میں سے ذرا کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے یعنی 1174 عیسوی میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ ایک شعر یوں ہے کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا، اور پھر شیر شاہ یعنی شیر شاہ سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند اس پیش گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر نظام سبتا کے ذریعے دریا گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر پیش گوئی کی۔ مثلاً جہانگیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے سوائے اورنگزیب کے تمام مغل بادشاہوں کا ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے یہ ذکر آج کہیں قصیدوں میں موجود نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اورنگزیب نے نہ صرف تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، اور تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر ہزاروں مردوں اور عورتوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کروا دیا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال ہے اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے دہلی کے نادر شاہ کے ہاتھ اجڑنے کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کر کے 2 ماہ تک دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار غصے میں آ کر اس کے لشکر نے صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو دہلی میں قتل کر دیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس فقیر کا بازار گرم ہوگا اور بہت چرچا ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا۔
اور یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک اور پھر 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت میں ہوئی، ایک حیران کن نتیجہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پالیں گے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے مگر وہ لوگوں کے درمیان ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ غور کیجئے، یہاں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر وہ کئی سال بعد سقوط ڈھاکہ کی پیش گوئی بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنی زمین تنگ کر دی جائے گی اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی 1965 کی جنگ کا تذکرہ دنوں کے حساب سے 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خوریزی کر کے کامیاب ہوں گے۔ ماضی میں حیران کن حد تک درست ہوتی پیش گوئیوں کے بعد زمانہ حال کی پیش گوئی پر نظر ڈالیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی کیا فرماتے ہیں۔ عصر حاضر کے بارے میں بے شمار ان کی روایات میں سے ایک ملاحظہ فرمائیں، یعنی اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کی دستار بندی کریں گے۔ مستقبل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور اس سرزمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ کس واقعے نے یہ ہنگامہ شروع کیا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنی ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں 3-4 اشعار انتہائی توجہ طلب ہیں، یعنی ان کے مدد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ سے امداد کے لیے لوگ ان کے پاس دیوانہ وار آئیں گے۔ اس جنگ میں اتحاد کے بارے میں یہ شعر ملاحظہ کریں کہ ترکی، چین اور ایران والے سب یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب بھی ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروائیں گے۔ یہ جنگ کس قدر خونریز ہوگی اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار بھر کر جاری ہوگا۔ اس شعر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پر نظر نہ ڈالیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں پنجاب، لاہور شہر، ملک کشمیر، دریائے گنگا اور بنجور مسلمان فتح کر لیں گے۔ بہت سے صاحب علم ان پیش گوئیوں کو ان احادیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پر غزوہ ہند کا ذکر ہوا ہے۔ تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اور ایک شعر ان پیشن گوئیوں کے نازک ترین مرحلے پر نعمت اللہ شاہ ولی یوں فرماتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں تقریباً 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں، جن میں سے صرف 350 آج دستیاب ہیں، اور 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیش گوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے غالباً عطا نہیں کیا۔ نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔